مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے سچے لاریب اور پاک کلام کی آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تو کیا تمہارے یہ لچھن یعنی انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بعض دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا اتارا ہوا ناگوار ہے، ایک کام میں ہم تمہاری مانیں گے، والله يعلم إسرارهم، اور اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے۔ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے منہ اور ان کی پیٹھیں مارتے ہوئے۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہوئے جس میں اللہ کی ناراضی ہے اور اس کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے اس گھمنڈ میں ہیں کہ اللہ ان کے چھپے بیر یعنی چھپی دشمنی ظاہر نہ فرمائے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں کہ تم ان کی صورت سے پہچان لو، اور ضرور تم انہیں
بات کے اسلوب میں پہچان لوگے، واللہ یعلم اعمالکم اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو، اور تمہاری خبریں آزما لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم برے کاموں سے بچائے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی عظمت و شان میں بڑا پیارا کلام لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بہار باغ ایماں حضرت فاروق اعظم ہیں، بہار باغ ایماں حضرت فاروق اعظم ہیں، چراغ بزم عرفاں حضرت فاروق اعظم ہیں، اشداء علی الکفار کے مصداق اعلیٰ ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کہ قرآن مجید کی آیت کا اقتباس بھی شعر میں ذکر کر دیا، شان فاروقی کا بیان بھی کر دیا، اور وزن بھی آپ دیکھیں کیسا لاجواب ہے اور کیا ہی خوبصورت انداز ہے۔ کہا کہ اشداء علی الکفار، جو آیت مبارکہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اشداء علی الکفار کے مصداق اعلیٰ ہیں، مذل کفر و طغیاں حضرت فاروق اعظم ہیں۔ رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا۔ سبحان اللہ، کیا مقدر پایا فاروق اعظم نے۔ رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہیں۔ چنا اس پاک نے دین کے لیے اس پاک ستھرے کو، حبیب دین داراں حضرت فاروق اعظم ہیں۔ ایک بڑا یہ طویل کلام ہے، اور آخر میں جو ہے وہ آپ نے کیا خوب بات لکھی ہے، مقطع میں فرماتے ہیں داماد علی و نازنین حضرت زہرا، ہیں داماد علی و نازنین حضرت زہرا، ہے سالک جس پہ نازاں حضرت فاروق اعظم ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا عظمت پائی ہے، کیا شان پائی ہے، کیا رفعت پائی ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آج اپنے مزار میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی ایک جو ہے اپنے مصرے میں بھی بیان کیا ہے، اپنے شعر کے اندر فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں ساتھ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں۔ سبحان اللہ، سعادتیں ملی ہوئی ہیں کہاں؟ چاند کے بالکل پاس ہی۔ سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام المسلمین، امام العادلین، غیظ المنافقین رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ کی انشاءاللہ مبارک زندگی کا آج ہم پروگرام کے اندر ذکر خیر کچھ پہلوؤں کا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے انشاءاللہ حکیم خلیل صاحب سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی صلی علی محمد، صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی صلی علی کریمنا صلی علی محمد قلب میں عشق یاد رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب وال رکھا ہے صلی علی کریمنا صلی علی کیوں نہ رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا کیوں نہ رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا آل و اصحاب نبی سے بادشاہ ہے بادشاہ آل و اصحاب نبی سے بادشاہ ہے بادشاہ آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہے بادشاہ میں فقط ادنا گدا میں فقط ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا میں فقط ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا
سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا دل سے جو شیدا ہوا دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا ہوں منگتا گدا اصحاب اہل بیت کا ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یارا اور ہو جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یارا اور ہو قرب جنب جت میں عطا قرب جنب جت میں عطا اصحاب اہل بیت کا قرب جنب جت میں عطا اصحاب اہل بیت کا اے خدا مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ اے خدا مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ مغفرت واسطہ مغفرت واسطہ اصحاب اہل بیت کا مغفرت واسطہ اصحاب اہل بیت کا ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا نور والے قبر میرے حشر تک تاشا رہے نور والے قبر میرے حشر تک روشن رہے واسطہ تم کو شاہ واسطہ تم کو شاہ اصحاب اہل بیت کا واسطہ تم کو شاہ اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا گدا اصحاب اہل بیت کا ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا ہر برس میں حج کروں میٹھا مدینہ دیکھ لوں یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا نزع میں حسنین کے نانا کا جلوہ وہ نصیب نزع میں حسنین کے نانا کا جلوہ وہ نصیب
तो तकी हमको बना या इलाही वासिता अस्हाब अहले बैत का दर्द इसी की दवा मिल जाए मैं बन जाऊं या इलाही वासिता या इलाही वासिता अस्हाब अहले बैत का या इलाही वासिता अस्हाब अहले बैत का शाह की यारी उम्मत के दुखों को दूर कर शाह की यारी उम्मत के दुखों को दूर कर या इलाही वासिता अस्हाब अहले बैत का तंग दस्तूर और रिज़्क़ में बरकत मिले तंग दस्तूर और रिज़्क़ में बरकत मिले या इलाही वासिता या इलाही वासिता अस्हाब अहले बैत का मैं मंगता मैं गया अस्हाब अहले बैत का मैं मंगता मैं गया अस्हाब अहले बैत का या इलाही शुक्रिया यार को तूने किया या इलाही शुक्रिया यार को तूने किया या इलाही शुक्रिया हम सबको भी तूने किया शेर को मिदहत सरा शेर को मिदहत सरा अस्हाब अहले बैत का शेर को मिदहत सरा अस्हाब अहले बैत का क्यों न हो रुतबा बड़ा बड़ा अस्हाब अहले बैत का है खुदाए मुस्तफा अस्हाब अहले बैत का मैं मंगता मैं गया अस्हाब अहले बैत का है खजाना बट रहा अस्हाब अहले बैत का वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम है अमीर सुन्नत का और क्या प्यारे अंदाज में पढ़ा खलील भाई, माशाल्लाह मज़ा आ गया। अल्लाह बरकत अता फरमाया आपको और अल्लाह असहाब व अहले बैत की मोहब्बत से हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। सुभान अल्लाह। और इस पर भी बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये अमीर सुन्नत का जो मक्ता है, इस मक्ते के अंदर एक जो असहाब व अहले बैत से एक मोहब्बत और वारफ्तगी है ना, या इलाही शुक्रिया अत्तार को तूने किया, या इलाही शुक्रिया अत्तार को तूने किया, शेर गो मदहा सरा असहाब अहले बैत का मिदहत सरा। ठीक, अभी आप ये देखें, अब मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो सोच रहा था कि बादशाह जो होते थे उनके जो है वो तारीफ करने वाले लोग जो है वो होते थे, जो उनकी जो है वो तारीफ लिखते थे, और वो बड़े खास एक
قرب میں اور ایک مقام میں اور عنایتوں میں ہوتے تھے. تو واہ امیر سنت نے کیا مطلب یہ اس پہ لکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کیا ہے کریم, تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں شیر گو بنایا ہے, مدحت سرا بنایا ہے, تعریف کرنے والا بنایا ہے. کن کی تعریف کرنے والا؟ اصحاب و اہل بیت کا. اصحاب کی بھی تعریف کر رہے ہیں, اہل بیت کی بھی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں. اور اصحاب و اہل بیت سے پیار ہے تو بیڑا انشاءاللہ کیا ہے؟ پار ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ تبارک و تعالی امیر سنت کو سلامت رکھے اور ان کے دامن کرم سے جو وابستہ رہے گا اس کے دل کے اندر بھی محبت اصحاب و اہل بیت کا چراغ جو ہے یہ روشن رہے گا, اور یہ پھول جو ہے وہ اس کی ذات کے اندر یہ خوشبوئیں مہکاتا رہے گا, اور اس کے مشام جاں کو جو ہے وہ معطر کرتا رہے گا, اور کسی طرح کی کوئی بھی خرابی بننے کے قریب جو ہے وہ پھٹکنے بھی نہیں پائے گی, اور انشاءاللہ بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا. استاد محبت اصحاب و اہل بیت یہ ضروری بھی ہے, ہونی بھی چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح سے شیطان جو ہے وہ خرابی ڈال کر بندے کو جو ہے وہ سیدھے راستے سے ڈگمگا کر دائیں بائیں کر سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ اصحاب اور اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے, اور جتنی اصحاب و اہل بیت سے محبت بڑھے گی اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا, اور جب ایمان کی مضبوطی ان کی محبت پر منحصر ہے تو پھر جو ہے شیطان حملہ آور تو ہوگا, اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس محبت کے اندر کمزوری لانے کی کوشش کرے گا. اور کمزوری لانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ تاریخی باتیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور ان کو جو ہے وہ سامنے لا کر پھر ہو سکتا ہے کہ اصحاب اہل بیت کی محبت جو ہے اس میں کمی لانے کی کوشش کی جائے. تو لہٰذا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اصحاب ہوں یا اہل بیت ہوں, یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس سے اتنی محبت ہوتی ہے. جب جو ہے وہ میرے بچوں سے کوئی, میرے خاندان سے کوئی محبت کا اظہار کرے گا مجھے اچھا ہی لگے گا, اور اگر جو ہے میرے بچوں کے بارے میں اور میرے خاندان کے بارے میں, میرے دوستوں کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا, کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. ہاں جو ان سے محبت کرے گا مجھے بھی ان سے محبت ہو جائے گی. تو یہ اس محبت کو کمزور کرنے میں ایک مین چیز یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ ان کی محبت ایمان کو مضبوط کرتی ہے, اور ان کے بارے میں تھوڑی سی بھی کمزوری یا محبت کی کمی یہ ایمان کو کمزور کرتی ہے. تو لہٰذا شیطان کیونکہ چاہتا ہے کہ ایمان کی جو عظیم دولت ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ہم سے چھن جائے, تو اس لیے وہ اس محبت کو کم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. الحمدللہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماحول اچھا مل جائے اور راہبر اچھا مل جائے اور ان کی صحبت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے اچھے لوگوں کی, محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رکھنے والوں سے, تو پھر رب کی رحمت سے یہ محبت بڑھے گی, اور محبت بڑھے گی تو ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط اور قوی ہوتا چلا جائے گا. جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو رب کی رحمت سے پھر اس دنیا سے جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہی جانا ہوگا, اور جب ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر قبر و آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. سبحان اللہ, بڑی پیاری گفتگو فرمائی سر, اللہ برکت دے آپ کو, اور ہمیں ہر اعتبار سے جو ہے وہ چکنا بھی رہنا ہے, اور شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے. اور ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر انشاءاللہ الکریم آگے کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کا اہل بیت کا جو مبارک انداز تھا اس کو بھی انشاءاللہ پروگرام کے اندر بیان کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں یہاں ایک اور بات بھی جو ہے وہ اس کو چاہوں کہ ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیں اور واضح بھی ہو جائے, اور وہ یہ ہے کہ استاد صاحب فیض جس کو مل رہا ہے, عزت جس کو مل رہی ہے, یہ بارگاہ رسالت سے نسبت کی وجہ سے ہی مل رہی ہے. بے شک. تو جس کو شے کو نسبت ہوتی جائے گی بارگاہ رسالت سے, یعنی جس شے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوتی جائے گی وہ شے معزز ہوتی جائے گی, چاہے وہ کوئی مکان ہو, چاہے وہ کوئی علاقہ ہو, کوئی خطہ ہو, یا کوئی ذات ہو, کوئی بندہ ہو, کوئی درخت ہو. ٹھیک ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوتی جائے گی تو پھر اس کی ایک یوں بولیے کہ اس کی عزت کے اندر کیا ہوتا جائے گا, ایک اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس پوائنٹ کو اگر بندہ, یعنی یہ بیس ہے استاد صاحب, اگر اس بیس کو بندہ سمجھ لینا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شیطان اس کو ڈگمگانے کی جو ہے نا وہ یہ جو کوشش کر رہا ہے وہ تو کرتا ہی رہے گا, لیکن بندہ بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. کبھی دیکھیں میں عزت کر رہا ہوں کن کی, اصحاب کی. کیوں کر رہا ہوں؟ حضور کی وجہ سے. اہل بیت کی عزت بھی حضور کی وجہ سے, مدینے کی عزت بھی حضور کی وجہ سے, مکہ شریف کی عزت بھی جو ہے وہ حضور کی وجہ سے. مقدس مقامات پر جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں اور لکھنے جاتے ہیں, بدر شریف کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور دیگر مقامات ہیں وہاں جو ہے وہ جاتے ہیں. تو وہاں کیوں جاتے ہیں؟
اسی لیے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. تو یہ ایک بنیادی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی پوائنٹ ہے, اس کو اگر بندہ جو ہے وہ پکڑ لے تو انشاءاللہ الکریم یہ بھی شیطان کا رستہ بند کرنے کے لیے ایک بڑا کارگر ہو سکتا ہے. جی بالکل, بنیادی چیز تو نسبت ہی ہے. ہمیں اصحاب و اہل بیت سے جو محبت ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے, اور یہ نسبت ایسی ہے کہ یہ قیامت میں بھی کام آئے گی. جیسے ایک میں جو ہے وہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا, اور یہ حدیث پاک بھی بیان کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور وہ بھی جو ہے وہ ایک خاص موقع پر, کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے, تو حضرت عمر بن خطاب, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کلام ہوئے اور ان سے گزارش کی کہ اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم کا نکاح مجھ سے کر دیں. اور اس کی وجہ کیا بیان کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں نے خود سنا کہ آپ نے فرمایا کہ تمام جو رشتے ہیں اور نسب ہے یہ منقطع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, سوائے میرے نسب اور رشتے کے. تو جب انہوں نے یہ حدیث پاک بھی سنائی اور درخواست بھی پیش کی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا جو ہے وہ آپ سے نکاح کر دیا. اور کتنی بڑی نسبت ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ, کہ یہ اہل بیت کے داماد ہیں. اور پھر جو ہے وہ اللہ پاک نے انہی نیک ہستی مولا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے آپ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی. حضرت زید اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ, تو یہ دونوں بھی جو ہے وہ حضرت زید اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ بڑے جلیل القدر تابعی بنے, اور کیونکہ یہ آخری دور کی بات ہے جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے آخری سال تھے, اس وقت یہ نکاح ہوا تھا, تو یہ اس وقت چھوٹے تھے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو یہ بالکل جوان ہو چکے تھے, اور بڑے جو ہے وہ جلیل القدر تابعی تھے, اور بڑی یعنی جو ہے وہ ان کی دیکھیں ان کے نانا کون تھے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو ہے وہ والد محترم کون ہے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. کہ کیسی زبردست نسبت ہے, ایک فاروقی نسبت یعنی بنتی ہے اور ایک جو ہے وہ علوی نسبت بنتی ہے, اور کتنا عظیم جو ہے وہ فرد ہوگا جس کو یہ دونوں نسبتیں حاصل ہوں گی, فاروقی بھی ہے اور جناب وہ علوی بھی ہے. اور پھر جو ہے یہ ان کی بڑی شان تھی اور بڑے جلیل القدر یہ تابعی تھے. تو یہ نسبت کی بات ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کتنی جو ہے وہ یہ فخر ہوتا ہوگا, اور کتنا جو ہے وہ یہ یعنی جو ہے وہ سوچ کر وہ کتنے خوش نصیب تھے کہ ان کو اتنی بڑی نسبت حاصل تھی اہل بیت اطہار سے. تو دیکھیں یہ جو ہے وہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ ان کی محبت کو شیطان کمزور کرنے کی کوشش کرے گا. اب وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت اگر جو ہے وہ کم ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے, کسی بھی جو ہے وہ تاریخی بات کی وجہ سے, تو پھر یہ داماد کس کے ہیں, اہل بیت کے. تو کیا مولا علی رضی اللہ عنہ خوش ہوں گے کہ جو ان کے بارے میں کوئی اگر جو ہے وہ کمزور بات کرتا ہے؟ تو رب کی رحمت سے اہل سنت جو ہے وہ دونوں سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے ہی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے ہی محبت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یہی محبت جو ہے وہ دنیا و آخرت میں عزت اور سرخروئی اور کامیابی کا باعث بنے گی. سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور. نجم رسول اللہ کی نجم ہے, اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے, اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا ہی اونچی شان ہے. اور میں یہاں پنجابی کا ایک شعر بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جو بات بیان ہو رہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر,
اور اس کے مطالب و مفاہیم کے مطابق جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے، اور یوں بولیں کہ اشعار مزید اس میں کیا کر رہے ہیں، ایک ذوق کا جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہیں۔ کیا خوب بات کہی کہنے والے نے، انہوں نے کہا کہ صدیق عمر عثمان ہے در تمہیں باری جاں، صدیق عمر عثمان ہے در تمہیں باری جاں، میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیں کہ ان کو اصحاب کہف سے ملاقات کا شرف ملا۔ کیسے ملا، کس طرح ملا، کیا ہوا، کس طرح ہوا، خالد بھائی بتا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے جانثار صحابی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس افراد میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور یہ جو اصحاب کہف والے افراد سے ملاقات کرنے کا جو واقعہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیگر بھی وہ ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کے بڑے معتمد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں وہ محبت رکھنے والے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پر اعتماد کرنے والے، اور مختلف حوالوں سے مختلف واقعات میں آپ پڑھتے ہیں سیرت کے، تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذمہ داریاں لگائیں جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرتے تھے۔ یہاں جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی، دل میں پیدا ہوئی کہ اصحاب کہف سے ملاقات ہو، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جبریل امین بھیجے جاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جیتے جی ان سے یوں ملاقات نہیں کر پائیں گے ظاہری، آپ ایسا کیجئے کہ اس کام کے لیے اپنے کچھ منتخب اصحاب کو بھیج دیجئے جو جائیں اور آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیں اور ان کی بات آپ تک آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 اصحاب کا انتخاب فرمایا، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور جناب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا، اپنی چادر کو بچھایا، اس پر انہیں بٹھایا، اور پھر ہوا کو حکم ارشاد فرمایا کہ اب اسے وہاں تک لے جا جہاں تک ہمارا منشا ہے، جہاں تک ہماری پسند ہے، یعنی اصحاب کہف کے غار تک ان کو پہنچا دیا جائے۔ اب وہ چادر اڑتی ہے اور وہیں اصحاب کہف کے غار پر جا کر پہنچتی ہے۔ اچھا، اصحاب کہف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، قرآن مجید اس بات کو بیان کر فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ جو اصحاب کہف کا کتا ہے اس کی حالت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ غار کے دہنے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اصحاب کہف کو کروٹیں دلائی جاتی ہیں، اس بات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کہف کے اس غار کے دہنے پر منہ پر پہنچے اور اس پتھر کو ہٹایا، تو اب کیونکہ چوکیدار کتا تھا اور قرآن مجید اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ اپنے کام پر جس طرح معمور تھا، اس نے اپنا کام آج تک اپنا مورچہ سنبھالا ہوا ہے کہ کوئی یہاں تک نہ پہنچ پائے۔ بہرحال جیسا ہی اس نے ان اصحاب کو دیکھا تو اصحاب کہف سے وفاداری کا ثبوت دینے لگا، لیکن جب اس بات کو پہچان گیا کہ آنے والے اصحاب مصطفیٰ ہیں تو ان کے قدموں میں لوٹنے لگا، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایک گویا محبت کا ایک انداز دکھانے لگا، ظاہر کرنے لگا، اور پھر یہ تمام اصحاب غار میں داخل ہوئے، اور ان کی آہٹ سے پھر اصحاب کہف بھی بیدار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی یوں سمجھے کہ پھر بیدار فرما دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اب یہ بیداری جو اس وقت ہوئی، ملاقات ہوئی اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بات چیت ہوئی، انہیں سلام کیا گیا تو انہوں نے جواب بھی دیا، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیغام پہنچایا گیا، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو انہوں نے قبول کیا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر ان 4 افراد سے یہ کہا کہ جب آپ دوبارہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پہنچیے گا تو پھر یوں کہیے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
جب تک زمین و آسمان قائم ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رحمتیں اور سلامتی آپ پر نازل فرماتا ہے۔ گویا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قبول کرنے کے بعد بندے میں ایک جو رمق آتی ہے، جو چمک آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی کی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ اصحاب کہف نے بھی یہی کیا، اور اس واقعے کو سلام بھیج رہے ہیں، گویا کہ یوں بولے آپ ہیں جی، وہ میں پنجابی کا ایک مصرع یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، رائی شہر مدینے نو جان والے میرے سونے نو میرا سلام آ۔ واہ 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 اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یوں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درودوں سلاموں کے نذرانے ہر عقیدت مند، ہر ایمان والا کوشش کرتا ہے کہ پہنچایا جائے، لیکن بات وہی ہے، بزبان زائرین تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اس واقعے کو جو اصحاب کہف کے پاس اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہنچنا ہے، اگر جزیات پر گفتگو کرتے ہوئے بیان کیا جائے تو بہت زیادہ اس میں تفصیل ہوگی، بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے جب وہاں ملاقات کی اور واپس آنے لگے تو واپس آنے کا وہی طریقہ ہوا کہ دوبارہ وہ چادر جس طرح غار کے دہنے پر تھی اس پر یہ افراد آ کر بیٹھ گئے، اور پھر ہوا نے انہیں دوبارہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ دریں اثنا اسی دوران جبریل امین مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا ماجرا بتا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب پہنچے تھے تو وہاں اس طرح سے بات ہوئی اور اصحاب کہف بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جتنی دیر میں یہ چاروں اصحاب پہنچتے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے بھی حالات لیتے ہیں، پھر بتائیے اصحاب کہف سے ملاقات کیسی رہی، تو وہ احوال بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے احوال سننے کے بعد جو کلمات خیر ارشاد فرماتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرمانے لگے کہ یا الہ العالمین، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے محبین کے مابین کبھی جدائی نہ ڈالنا، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ان کا حامی ہے، اور جو میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے تو ان سب کی مغفرت فرما۔ یوں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے لوگوں کو، وہی نسبت مصطفیٰ کی بات ہے، جس سے نسبت مصطفیٰ کا خیال، پاس اور ادب ہے، گویا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اس فرد کے لیے دعا فرمائی، اور بالخصوص اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار یعنی اہل بیت اور وہ افراد جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہلاتے ہیں، سب کے سب شامل ہیں۔ نہ صرف یہ افراد بلکہ جو ان سے محبت کرنے والا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ کیا بات سنبھال رکھا ہے، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، عشق اصحاب آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ یہ ہے جی فاروق اعظم کی شان۔ آپ دیکھیں دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت بھی ہے، جناب صدیق اکبر کی بھی ہے، جناب فاروق اعظم کی بھی ہے، جناب علی المرتضیٰ کی بھی ہے، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یوں ہی ادب اور ان شان والے، ان اونچے مقام والے ان لوگوں کا ہمیں یوں ہی ذکر خیر کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت اطہار کے مبارک افراد بالخصوص حسنین کریمین کے ساتھ کیا ایک لگاؤ تھا، کیا محبت تھی عدنان بھائی، میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ واقعات ہمیں سنائیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان سے قرابت ہے، حسنین کریمین سے رشتہ داری ہے، اس بنا پر چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے یہ پیارے تھے، اس لیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے بے حد پیار فرمایا کرتے تھے۔ نہ صرف ان سے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ساری اہل بیت اطہار ہے سب ہی سے آپ کا حسن سلوک، وہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری ازواج ہوں، امہات المومنین ہوں، یا نبی پاک علیہ السلام کا یہ گھرانہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ، ان سب کے ساتھ جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز ہے اور ان کی عزت افزائی، ان کا احترام کرنا اور ان کے اس رشتے کا پاس اور لحاظ رکھنا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے روشن بابوں میں سے ایک باب ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اولاد پر ترجیح دیا کرتے تھے، یعنی آپ کو اپنے بیٹے بڑے پیارے ہیں لیکن اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر جو پیارے ہیں وہ حسنین کریمین ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور اپنی اولاد کی خوشی بندے کو بہت ہوتی ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ اچھا لباس پہنے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اس پر بندہ خوش ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز یہ ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو یوں خوشحال دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا حسنین کریمین کو خوشحال دیکھ کر، خوش پوشاک دیکھ کر آپ جو ہے وہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور اس پر بہت سارے واقعات ہیں۔ خوش پوشاک یعنی اچھا لباس پہنے ہوئے، اچھا خوبصورت لباس، اور اس کے لیے باقاعدہ اہتمام فرمانا، یعنی یوں کہہ لیں کہ مدینہ طیبہ کے سارے لوگ ایک طرف اور حسنین کریمین ایک طرف۔ اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مال اس طرح جو ہے وہ آیا اور آپ نے لباس لوگوں میں تقسیم فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، لوگوں کو دے رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ پہن کر آ رہے ہیں اچھا عمدہ لباس۔ اب یہ جن کو تقسیم کرنا تھا آپ تقسیم کر رہے ہیں، بانٹا جا رہا ہے، اور اتنے میں حسنین کریمین اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہے چھوٹی عمر ہے ان کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا، ابھی یہ تھا معاملہ کہ لوگ آ رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، بل لوگ جو ہے نا خوشحال ہو رہے ہیں، جی خوشحال ہو رہے ہیں، اچھا لباس پہن کر آ رہے ہیں، تو اور اچانک جو ہے نا مزاج تبدیل ہو گیا، وہ جو خوشی والا معاملہ تھا نا وہ بدل گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے یہ لباس پہننے کی مجھے کوئی خوشی نہیں۔ تو لوگ جو ہے نا وہ اچانک انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو آپ تقسیم فرما رہے تھے اور ابھی معاملہ جدا تھا، یہ کیا؟ فرمایا ان دو شہزادوں کی وجہ سے سب کو اچھے لباس دیے گئے، لیکن ان دو شہزادوں کے جسم پر میں ویسا خوبصورت لباس نہیں دیکھ رہا جیسا ہونا چاہیے تھا، تو ہمیں تو خوشیاں جو ہے وہ ان کی خوشیاں عزیز ہیں کہ یہ بھی یوں پہنے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم یمن کو اسی وقت حکم ارشاد فرمایا کہ وہ جو لوگوں میں تقسیم ہوا فرمایا قیمتی ترین دو حلے بہترین لباس جو ہے دونوں شہزادوں کے لیے سلوائے جائیں اور یہاں جو ہے وہ فوراً بھیجے جائیں۔ آپ کے حکم کی فوراً جو ہے وہ تعمیل کی گئی۔ جب لباس آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو جو ہے وہ عطا فرمایا دیا اور فرمایا اس کو پہن کر آئیں، اور جب پہن کر باہر تشریف لائے آپ نے فرمایا الان طابت نفسی، ارشاد فرمایا اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، دل اب ٹھنڈا ہوا ہے، دل اب خوش ہوا ہے میرا۔ تو سارے مدینہ طیبہ کے لوگ ایک طرف، لیکن حسنین کریمین کی خوشی آپ کا جو ہے اس انداز میں یوں ظاہر ہونا اور آپ کا یوں قیمتی لباس عطا فرمانا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہترین حسنین کریمین سے اہل بیت اطہار سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اپنے بیٹے پر جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت دیا کرتے تھے، یعنی جب مال تقسیم کرنے کی باری ہے اپنے بیٹے کو کم عطا فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے کو 500 درہم دے رہے ہیں، حسنین کریمین کو 1000 عطا فرما رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ہے، اور خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے،
اس قدر محبت اور الفت، اور سیدنا علی المرتضیٰ کی بھی ان سے محبت اور الفت، اللہ اکبر، اور وہ بھی ایسے بہترین الفاظ کا جو ہے وہ انتخاب فرمایا کرتے تھے۔ ایک چادر تھی جس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہن کر جو ہے وہ تشریف لاتے، اور بڑا وہ خوبصورت اور بڑی عمدہ نفاست والی چادر تھی۔ لوگ پوچھتے کہ آپ اس کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں جی، یہ کیسی چادر ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ مجھے میرے خلیل عمر فاروق نے پہنا ہے۔ اللہ یہ، اور آپ خلیل کا لفظ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پنجابی میں بولے تھے اے مینوں میرے یار نے دیتی۔ ہاں ہاں اللہ ایسے ہی۔ تو یہ یعنی ان کی چیزوں کو یوں ان کا قدر کرنا، اور یوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قدر کرنا، اور ان کے جنتی ہونے کی گواہیاں دینا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات پہنچی کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سراج اہل الجنہ، کہ یہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی نا تو آپ علی المرتضیٰ کے پاس ہے، یعنی کسی نے بتایا بھائی علی المرتضیٰ یوں کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں، تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ کے پاس آئے، فرمایا جی میں نے ایک بات سنی ہے اور آپ سے تصدیق کرنی کہ آپ نے ایسا فرمایا۔ تو جب بات بیان کی انہوں نے کہا جی یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کی، نبی پاک علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ عمر جو ہے وہ سراج اہل جنت ہیں، اہل جنت کے چراغ ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی آپ مجھے یہ بات لکھ کے دے دیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے بارے میں یوں فرمایا اور آپ نے سنا ہے یہ۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے وہ لکھ کر جو ہے نا دے دیا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام کو جبریل امین نے، اور جبریل امین کہتے ہیں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ لکھ کر دے دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اپنی اولاد کو وصیت کی، فرمایا یہ جو علی المرتضیٰ نے ضمانت نامہ لکھ کر دیا ہے نا میرے نام، یہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا میرے انتقال کے بعد۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد وہ جو چیز، جو کاغذ یا جو وہ عہد نامہ جو تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہ آپ سراج اہل جنت ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا لکھا ہوا، اس سے پیار آپ دیکھیں کس قدر اس کو ویلیو دے رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، اور پھر آپ کے انتقال کے بعد وہ چیز آپ کے کفن کے اندر رکھی گئی۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، الفت ہے۔ یہاں محبت، الفت، بھائی چارگی کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بز میں عرفان حضرت فاروق اعظم ہے، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، سبحان حضرت فاروق اعظم ہے، عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ استاد صاحب یہ انداز فاروق اعظم کا ہم جب سن رہے ہیں، اہل بیت سے محبت کا، آپ کی ایک الفت کا، آپ کے ایک لگاؤ کا، آپ کا ایک حسن سلوک کرنے کا انداز، یہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے۔ اس انداز کو اگر ہم آج کے زمانے میں جہاں ہم جی رہے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور سادات کرام بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت رکھنے والے
افراد، خاندانی نسبت رکھنے والے افراد آج بھی جو ہے یہ موجود ہیں. تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کا جو یہ انداز ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کا، مودت کا، شفقت کا، آپ کی ایک بھلائی کا، آپ کا ایک جو ہے وہ ان کے ساتھ احسان کا جو ایک انداز ہے، احسان نیکی کو کہتے ہیں، تو یہ انداز اگر ہم دیکھیں اور آج کے زمانے میں اگر ہم سادات کو دیکھیں اور اپنے معاملات کو دیکھیں تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہمیں بھی جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور آپ نے جو زندگی گزاری اور آپ کے جو واقعات ہیں اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی سادات کا ادب کرنا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو اہمیت دینی چاہیے، ان کی بات کا پاس رکھنا چاہیے، اور یہ محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی تو محبت رسول کا باعث بھی بنے گی، اور کیونکہ اصل تو وہاں سے نظر ہے نا، جن پر جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ہو جاتی ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ دونوں طرف سے محبت کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا تو اتنا ہی جو ہے وہ بندے کا انداز بھی بدلتا چلا جائے گا. تو جتنی محبت اہل بیت زیادہ ہوگی، محبت اصحاب زیادہ ہوگی، اتنا ہی جو ہے وہ قرب مصطفیٰ اور جو ہے وہ محبت مصطفیٰ حاصل ہوگا اور کرم مصطفیٰ اور فیضان مصطفیٰ پانے کا ذریعہ ہوگا. تو لہٰذا جو بالکل اہل بیت سے ہمیں جو ہے وہ محبت کرنی چاہیے، اور صرف محبت نہیں کرنی چاہیے، ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے، اور اس محبت کا پاس بھی رکھنا چاہیے کہ صرف جو ہے وہ محبت نام کی نہ ہو بلکہ عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر بھی جو ہے ہونی چاہیے. جس طرح ہم نے دیکھا بزرگوں کا طریقہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور ایسی محبت کرتے تھے کہ کیا کہنے ہیں، کہ جو ہے وہ اہل بیت کی خوشبو بھی پا لیا کرتے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ جو ہے وہ کہار والا جو ہے، تو اس طرح جو ہے یعنی یہ محبت کی جو ہے وہ انتہا ہوتی ہے کہ اہل بیت کا کوئی فرد ہے اس کی خوشبو پا لی. یہ عام، یہ کرامت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور جو آپ یوں سمجھیں کہ محبت کی انتہا جو ہے وہ یہ چیز لاتی ہے پھر. تو یہ اور امیر اہل سنت کا دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں تو آپ فوراً اس کا ہاتھ چوم لیتے ہیں. حالانکہ جو ہے وہ امیر اہل سنت جو ہے اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، کتنے علماء جو ہیں وہ اور کتنے مفتیان کرام آپ کے مرید ہیں اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں آپ کی صحبت پانا اور جو ہے وہ قریب ہونا. لیکن جو ہے وہ امیر اہل سنت کا اپنا اہل بیت سے محبت کا انداز دیکھیے کہ آپ جو ہے وہ ان کے ہاتھ چوم لیتے ہیں. تو کاش ہمیں بھی جو ہے وہ اچھا پھر جو ہے وہ کوئی چیز بانٹنی ہو تو باقی سب کو ایک ایک ملے گی اور جو ہے وہ سادات کو ڈبل ملے گی. اور یہ بھی یہ جو واقعہ عدنان بھائی نے بتایا تھا کہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو 500 درہم جو ہے وہ عطا فرمائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین کو 1000 درہم عطا فرمائے. ڈبل ہو گئے نا. تو میں یہ اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت یہ سنت فاروقی پر عمل کرتے ہیں کہ بقیہ کو جو ہے وہ ایک ایک دیں گے اور جو ہے وہ اہل بیت کو ڈبل دیں گے. اور یہ اس میں اس واقعے کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ابا جان، میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات ظاہری میں جو ہے وہ میں جوان تھا اور میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جہاد میں حصہ لیا اور جو ہے یعنی اس زمانے میں مجاہد کے درجے پر فائز تھا. اور واقعی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ عبادلہ اربع میں سے ہیں اور جو ہے وہ فقی صحابہ میں سے آپ کا جو ہے وہ مقام ہے، یعنی مفتی جو صحابہ ہوتے تھے اور آپ کی بات میں بڑا وزن ہوا کرتا تھا. اور جو اس یعنی اب اپنے والد صاحب سے عرض کر رہے ہیں کہ ابا جان میں تو یعنی کئی ایک میرے اندر خصوصیات زیادہ ہیں، یعنی جو انہوں نے جو ہے وہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ ضرورت پیش آتی بھی ہے، بات بندہ بیان کرتا ہے. اور پھر اپنے والد سے جو ہے وہ بندہ کھل کر بات کرتا ہے، جو دل میں آتی ہے وہ کر لیتا ہے. تو اچھا یہاں پر جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی حسد کار فرما نہیں تھا، کیونکہ یہ تو ان صحابہ اکرام جو اتنے جو ہے اچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ متبع سنت تھے،
یعنی بہت زیادہ سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے. ایسی چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی کہ جو عام طور پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی توجہ نہ ہو, وہ بھی اس توجہ رکھتے تھے. اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی مثال بیان کی جاتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جاتی ہے. وہاں پر اس چیز کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وضاحت کے طور پر کہ میرے والد صاحب نے جو ہے یعنی یوں بھی کہ وہ کیا شان ہے کہ جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو ڈبل حصہ ملا. تو مجھے بھی تو پتہ چلے کہ یوں ان کی شان بیان کرنا ہی مقصود تھا. یہی جو ہے وہ ان اعلیٰ ہستیوں سے جو ہے وہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے اور یہ ضروری ہے. بے شک. تو پھر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات فرمائی. کہا کہ بیٹا تیری یہ ساری باتیں درست ہیں, ایسا ہی ہے, تو مجاہد بھی ہے اور بڑے درجے پر تیرا درجہ جو ہے بڑا بلند ہے, اور ان کی عمریں اس وقت کم تھی, یوں جو ہے وہ ان کو یہ خدمت کا موقع نہیں ملا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ان جیسا نانا ہے تمہارا, اور جو ہے وہ ان جیسے جو ہے وہ والد ہیں تمہارے, ان جیسے جو ہے وہ ان پورے رشتے گنوا دیے کہ نانی ہے, جو ہے والدہ ہے, جناب ماموں ہیں اور خالہ ہیں, اور پھر اس کی وضاحت بھی کر دی کہ دیکھیں ان کے نانا جو ہیں, یعنی یہ یوں سمجھیے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شان بیان شروع ہو گئی. یعنی جو ہے وہ یوں جو ہے وہ اور بھی لوگ ہوں گے جو سن رہے ہوں گے, اور یہ شان بیان ہو رہی ہے جناب یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما, یہ وہ دو ہستیاں ہیں جن کے نانا جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی جناب جو ہے وہ نانی ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں, ان کی والدہ ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں, ان کے والد ہیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں, یعنی جو بھی جو ہے وہ, اور یہ حضرت رقیہ حضرت زینب یہ ان کی خالہ ہیں. تو اب بتاؤ کہ تمہارے ہیں یہ سارے. تو یہ جو ہے وہ شان امام حسن اور امام حسین بزبان فاروق اعظم جو ہے وہ پھر جاری ہو گئی, اور وہ محفل کتنی پیاری ہوگی جس میں جو ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان ہو رہے, ان کی اہمیت بیان ہو رہی ہے, اور بتایا جا رہا ہے جو نئے نئے بعد میں جو ہے وہ صحابہ کرام کے بچے پیدا ہوئے, تابعی جو بنے, تو انہوں نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی جو ہے شان بزبان فاروق اعظم کس طرح بیان ہو رہی ہے. تو یہ کیسی محفل سج گئی ہوگی اور کتنا جو ہے وہ لطف و سرور آ رہا ہوگا, شان اہل بیت بزبان فاروق اعظم جو ہے وہ بیان ہو رہی ہوگی. تو واقعی یہ جو ہے وہ بڑی عظمتوں والی یہ ہستیاں ہیں. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ان کے قدموں کی جو ہے وہ خاک کے صدقے ہماری دنیا و آخرت کی جو ہے وہ کامیابیاں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. تو کوئی ایسا گھرانہ ہمیں مل رہا ہے, ایسا فرد ہمیں نظر آ رہا ہے, تو اس کی خدمت بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے. اگر پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی چاہیے. میرے سنت کا انداز جو ہے وہ دیکھا ہے کہ جیسے آپ نے گھر میں سادات کرام کو جو ہے وہ بلایا, کچھ علماء کرام کو بھی جو ہے بلایا اسلامی بھائیوں کی طرح سے اپنے گھر میں, یعنی خیر و برکت کے لیے ان کی جو ہے وہ دعوت بھی کی, کھانا بھی کھلایا, یوں بھی ہے. اور پھر آپ کا ہم انداز بڑی عید میں بالخصوص سادات کے لیے الگ سے جو ہے وہ آپ ایک سلسلہ کار جو ہے وہ اختیار فرماتے ہیں کہ جانور بھی بھیج دیتے ہیں, یعنی بکرا بھی بھیج دیا ہے, اس کا خرچہ بھی بھیج دیا ہے, اور اس کو جو ذبح ہوگا اور جو سارے معاملات اس کے ہوں گے اس کا خرچہ کیا ہوگا وہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ ان کے دل میں خوشی داخل کرنے والی بات ہے. سرب ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں, اپنے محلے میں دیکھیں, ہم دنیا میں سرب رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ایک بڑی تعداد وہ ہے جو کنیکٹڈ ہے, جیسے فلیٹ میں رہ رہے ہیں تو بھی ہیں, گاؤں دیہات میں رہ رہے ہیں تو بھی ہیں, شہر میں رہ رہے ہیں تو بھی کیا ہے, کنیکٹڈ ہیں. ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جن بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ دائیں کیا ہے, بائیں کیا ہے, آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے. یہ بھی ایک ہے ہی ہے, یعنی وہ جو ہیں وہ خود ہی 4-5 بندے جو بھی اس میں ہیں وہ بیچارے خود ہی ہیں. یہ بھی ایک سٹائل, لائف سٹائل بن ہی گیا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ جو ہے وہ عطا فرمائے. بہرحال ہم جس پر جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہمیں پتا ہے کہ یہ سادات کا گھرانہ ہے, یہ پریشان ہے, کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے, اور ہم ان کی پریشانی دور کر سکتے ہیں, تو ہمیں ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے. محبت فاروقی کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بندہ کوشش کرے, جو کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. کیا کہیں گے آپ سر؟ جی بالکل, یہ سادات کی خدمت کرنا
یہ اپنی سعادت سمجھ کر کے کرنا چاہیے. ان پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ جو ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، اس کا تقاضا بھی ہے کہ جو ہے وہ ہم سادات کا احترام بھی کریں، عزت بھی کریں، اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش بھی کریں. امیر اہل سنت مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہی ہیں کہ امیر اہل سنت جو ہیں وہ گائے بگائے سادات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں مدنی مذاکروں کے اندر. ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ ان کو بغیر فیس کے ان کو چیک کیا جائے، اور چلیں آپ نے اگر کچھ لینا بھی ہے تو آدھی فیس لے لیں، اور بلکہ جو ادویات ہیں وہ ان کو مفت پیش کریں، اور ان کو جو بھی جو ہے وہ پیش کریں تو وہ ایک نذرانے کے طور پر، یعنی یہ اپنے لیے سعادت سمجھ. میں نے یہ بات بھی جو ہے وہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کو پیش کریں تو نظر کے طور پر پیش کریں، اور وہ قبول کر لیں تو اس کا ان کا شکریہ ادا کریں کہ اے سادات آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ میری چیز قبول کر لی. تو یہ دیکھیں کیسی پیاری بات ہے کہ جو ہے وہ سادات کی خدمت بھی ہو رہی ہے، ان کی عزت کا پاس بھی ہو رہا ہے، اور ایسے انداز سے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ ان کی عزت پر کوئی جو ہے وہ کمی نہ واقع ہو، بلکہ ان کی عزت جو ہے وہ یہ اپنے لیے سعادت سمجھیں کہ سادات نے میری یہ جو ہے وہ ناقص چیز جو ہے وہ قبول فرما لی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ جذبہ جو ہے یوں ہو، سادات کا جب سید کا نام آ جائے، سادات کا نام آ جائے تو واقعی جو ہے وہ ادب سے ہماری جو ہے نگاہیں جھک جانی چاہیے، اور دل جو ہے وہ احترام میں جو ہے وہ بھی جھک جانا چاہیے. تو یہی انشاءاللہ محبت رسول اور سادات کا جو احترام ہے، سادات کی جو خدمت ہے، سادات کی کوئی مشکل ہے، وہ دور کرنے کی طرف آئیں گے. اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہے فیضان امیر اہل سنت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو سادات ہوتے ہیں ان کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اور جو ہے وہ ان کی جو مشکل میں جو ہے وہ جیسے FGRF ہے. الحمدللہ میں نے حاجی عبدالحبیب بھائی ایک کچھ جو ہے مسئلہ تھا، یہ سادات کے حوالے سے تھا، تو میں نے ایک درخواست پیش کی کہ یہ سادات کا مسئلہ ہے اور یہ فراق گھرانہ ہے، تو ان کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے. میں نے ذرا تھوڑا جو ہے وہ وضاحت نہیں کی، تو الحمدللہ چند ہی دنوں میں جو ہے وہ ان کی مشکل جو ہے وہ حاجی عبدالحبیب بھائی نے دور کر دی. تو واقعی جو ہے وہ آدمی کو چاہیے کہ سادات کے معاملے میں ضرور جو ہے وہ ہمیں ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے. بڑی پیاری بات کہی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خدمت کرے گا وہ فیض پائے گا، وہ برکت پائے گا. سادات کی خدمت کا انعام کیا ہے، اس پر ہم پورا ایک الگ سے پروگرام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اولیاء کا جو ہے وہ انداز کیا رہا ہے اس کے اوپر، اور صلحاء کا اس کے اوپر کیا انداز ہے. اللہ ہمیں بھی یہ اچھا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور سادات کے لیے بھی مدنی پھول بیان ہوتے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، جو دین اسلام کے عقائد نظریات ہیں، جو سارے معاملات ہیں یہ بھی، اور جو دین اسلام کی اخلاقی ویلیوز ہیں وہ بدرجہ اتم جو ہے وہ صحابہ کرام کے اندر بھی جو ہے اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے جہاں ہوتا ہے وہاں اس کی برکت بھی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بات یاد رکھیں. اور سر اب ہم نے یہ پہلو لیا ہے تو ہم ساتھ میں ایک اور بات بھی بیان کر دیں. یہ بھی ایک یوں بولیں کہ ایک ناخوشگوار سی بات ہے. یعنی یہ میں بادر ناخواستہ بات کر رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے جسے بننا ہوتا ہے نا بعض اوقات، وہ چونکہ وہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے سد باب کے لیے پھر بات کیا کرنی پڑتی ہے، یہ لانی پڑتی ہے. جو سید نہیں ہے اور اسے پتا ہے کہ میں سید نہیں ہوں، صرف دنیا کے چند پیسے یا چند جو ہے وہ ٹکے لینے کے لیے اپنے آپ کو سادات بنا کر جو ہے وہ کر رہا ہے جو بندہ، تو اس پر وہ غور کر لے. یہ بیتی ہوئی بات ہے. مجھے کسی نے تعارف کروایا اپنا، سر یوں ہی آپ صاحب تعارف کروانے کے بعد پھر مجھے شناختی کارڈ بھی اپنا دکھایا. تو تعارف کچھ اور تھا اور شناختی کارڈ کیا تھا، کچھ اور تھا. تو یہ ایک شبہ پیدا کر دینے والی بات ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا تھا کیا نہیں تھا یہ ایک اگلی بات ہے. ہم تو کسی کے اوپر حکم نہیں لگا رہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بندے کو خود پتا ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. مدنی چینل جہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ سید، آپ کو پتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میرے والد صاحب سید نہیں ہیں، تو بندہ اپنے آپ کو سید بنا کے یوں اس طرح سے کر کے اگر کوئی بھی کام کر رہا ہے، کسی سے رقم بٹور رہا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے، تو اللہ سے ڈر جائے. دنیا میں تو پیسے ہو سکتا ہے چند مل ہی جائیں، لیکن آگے جو معاملہ ہے یہ بڑا
گمبھیر اور سنگین ہے۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ بھی سرب اسی بات سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی سے کہہ رہے ہیں، جیسے سادات کرام ہی ہیں، آپ نے کسی سے کہا ہے اور بندہ معذرت کر رہا ہے کہ جی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، یا میں ابھی نہیں کر سکتا جو آپ فرما رہے ہیں، یہ خدمت کرنے کی سعادت سے میں محروم ہوں، ابھی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو دعا دے کر کے اس کو جو ہے نا وہ درگزر کر دیا جائے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بعض اگر پھر بندہ یوں بھی آتا ہے، ہم سید گھرانے سے ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ اس پر غور نہیں کر رہے، یہ انداز بھی اچھا انداز نہیں ہے۔ اتنی بات کافی ہے جتنا کہہ دیا سر، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو وہ اچھا لگ رہا ہو، جی لیکن اس پر قرض ہی اتنا زیادہ ہو کہ وہ مدد ہی نہیں کر سکتا، ایسا ہی یا اس کے حالات ہی آج کل اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ یہ زیرو پر کھڑا ہے، ایسا ہی تو یوں جو ہے وہ اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی تھوڑا رکھنا چاہیے صحیح، کہ حسن زن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ درست فرمایا۔ تو ہم جو ہے وہ کسی کے پاس گئے ہیں اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر حسن زن کی طرف آ جائیں اور اس کو دعا دیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ مدد کی ہے تو تب بھی دعا دیں، مدد نہیں کی تب بھی دعا دیں۔ صحیح، سادات گھرانے تو ویسے ہی لجپال ہوتے ہیں سبحان اللہ، کہ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے نانا جان وہ کیسے ہیں، واہ، اور جو ہے وہ ان کا کیسا جذبہ ہوتا تھا، انہی کے نقش قدم پر چلے۔ مرحبا، وہ تو دشمنوں کے لیے بھی جو ہے وہ چادر بچھا دیتے تھے، کیا بات ہے، تو یہ تو پھر جو ہے وہ مسلمان ہیں اور جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں صحیح، مسلمان ہونے کے ناطے۔ جی تو یہاں پر بھی جو ہے وہ دعائی دیں، جو لجپال گھرانہ جو ہے وہ جس طرح اس کا انداز ہے وہ بھی انداز جو ہے وہ ان میں بھی ہونا چاہیے۔ مرحبا، بڑی پیاری بات ہوگی جی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی کالز۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے۔ سلمان بھائی، آپ کو مدینہ پاک کا اور مکہ پاک کا سفر بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر سال ہی بار بار حج و عمرہ کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ حافظ صاحب، اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں۔ جی سلمان انکل، میں جان ضلع اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نام شیار احمد ہے۔ ہم سب گھر والے مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ میرے اور میرے بھائی کے لیے خصوصی دعا کریں۔ تاحدی شان والے کلام جو ہے وہ سنائیں، اللہ برکت دے۔ عمر بھائی ہیں، عمر فیاض بھائی، ماشاءاللہ مدنی چینل کے بڑے پیارے مبلغ ہیں اور حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ حضور بہت شکریہ۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سال سفر حج کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو وہ سنا دیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ سفر حج جو ہے یہ یادگار کا ایک مجموعہ ہے، اور یادیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو بندے کو جب آتی ہیں تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، اور کچھ یادیں وہ ہیں جب بندے کو آتی ہیں تو بندے کا دل جو ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ سیکھنے کے لیے ایک بات ہے، اب آپ نے فرمایا ہے تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ ہم حضرت رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کریں حج کی یادوں کے اوپر، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے جو چیز دیکھی میں نے اور میرا دل بڑا اس سے رنجیدہ ہے، میں نے مطاف میں ایسے بزرگوں کو طواف کرتے دیکھا ہے کہ جو بڑی مشکل سے طواف کر رہے ہیں، اور ایک بابا جی کو میں نے دیکھا، کمزور سے وہ بزرگ تھے اور ان کے ساتھ ان کے گھر والے تھے، یہ مجھے علم ہے۔ ان کی صحت جو تھی وہ زیادہ تھی یوں کہیں، اور ویل چیئر کا معاملہ تھا۔ تو ان بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ویل چیئر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور سارا سفر ان کا ایسے ہی جو ہے وہ گزرا ہے۔ مل جاتے ہوں گے لوگ، کرتے ہوں گے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے بچوں نے جو ان کو حج کے لیے بھیجا ہے، یہ بندہ کبھی ان حاجی صاحب سے پوچھے کہ آپ یہاں کس کیفیت میں ہیں۔ وہاں تو جو اچھی صحت جس کی ہوتی ہے اس کے لیے بھی چلنا ایک کام ہوتا ہے، چلنا، معاملہ کرنا، اور پھر بندہ ہو بھی بوڑھا، اوپر سے بیمار، اور ساتھ میں اس کو ویل چیئر چلانی ہے، وہ بھی کسی جس سے بولے کہ جس کا ویٹ زیادہ ہے اس کی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ تو
وہ لوگ جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں ان کو بوڑھے ماں باپ کو حج پر بھیج دینا، یہ اس پر غور کر لیں کہ یہ ہم ان کے ساتھ کتنی بھلائی کر رہے ہیں، کتنا احسان کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر میں نے ان کو جو ہے وہ دیکھا، ان سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اب میرا دل کرے آپ سب دیکھیں، ہم بھی بعض صورتوں میں بندہ کیا کر سکتا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ حاجی صاحب آپ بیٹھیں یہاں، وہ جو ان کے ماں، میں نے کہا ماں جی تسی بوو اتنے، میں جنہوں ویل چیئر کا بندوبست کرنا، یعنی وہ چل کے جانا تھا آپ صاحب، اور مطلب پیندا سی ایک مطلب یعنی فاصلہ تھا، ان کو جو میں نے کہا آپ بیٹھیں، وہ ادھر بیٹھ گئے۔ تو پھر میں جو ہے وہ گیا اور بات میں نے کی، جدھر سے کرتے کراتے بولتے بلاتے، تو ویل چیئر کا ان کے لیے یعنی وہ اس طرح کا سلسلہ کار کیا کہ بھئی ان کو ویل چیئر جو ہے فراہم کر دی جائے گی۔ یہاں بیچارے پیدل اور چلا بھی ان سے جو ہے نہیں جا رہا تھا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اپنی اولاد کو دعائیں دیتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے، سوچنے کی بات ہے۔ ایک بندہ جو چل نہیں پا رہا، جس سے ہلا بھی نہیں جا رہا، یہ چل چل کے حال بے حال ہو گیا ہے، تو وہ اپنے بچے کو کیا یاد کرتا ہوگا، واہ سبحان اللہ، اللہ میرے بچے کا بیڑا پار لگا دے، کہاں میں آیا ہوں۔ یہ حقیقت پر مبنی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو بوڑھے بزرگ ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کے لیے پھر ساتھ بھی بندہ جائے، اور خدمت کے لیے پھر جائے، جو خدمت کے لیے جا رہا ہے نا وہ خدمت کے لیے جائے۔ ہم نے رکن شورا کو دیکھا ہے، اپنی امی جان کو آپ جو ہے وہ لے کر کے جب حاضر ہوئے تھے 2017 میں، مجھے یاد پڑ رہا ہے 2017، تو آپ نے جو ہے وہ اپنی والدہ کی پھر خدمت بھی کی ہے، یعنی پھر خدمت کی ہے۔ اور وہاں ہم نے اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے۔ طواف مطاف کے میں جب طواف کر رہے ہیں تو ان سے چلا ہی نہیں جا رہا، یعنی مجھے تو میں تو دعا کرتا میں اللہ کرے اے جڑا نا مائی صاحبہ اے اپنا طواف پورا کر لیں، یعنی یہ کر لیں طواف پورا۔ ایک میں نے دیکھا وہ بھی خاتون، بوڑھی خاتون تھیں، وہ آپ سب مطاف میں جیسے بنا نہیں بس تھک ہار کے بیٹھ کے چلا ہی نہیں جا رہا، یوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مہربانی اپنے والدین کے ساتھ بھی کریں، اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، سعادت عطا فرمائی ہے، تو پھر یوں ان کی خدمت کے لیے بھی سلسلہ کار کریں۔ اور جو یہ بول کر میں تو پہلے سے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ساڑی بھی ماں آئیں ٹھیک ہے ساڑھے نال ہی آ جاؤ، ادھر جا کے پھر جب بورڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، ادھر آگے جا کے ہونا ہے تو کیا ہونا ہے وہ تو اگلی بات ہے۔ یہاں سے ہی پاکستان سے ہی ایئرپورٹ پر جب آپ بورڈنگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں نا، پہلے لاؤنج پہ بڑا مل رہے ہوتے ہیں، باہر بڑا ملیں گے، السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں، واہ سبحان اللہ آ گئے آپ بھی، آپ بھی پہنچ گئے۔ یہ کہاں ہے؟ ابھی ایئرپورٹ میں داخل ہونے سے کہا ہے، باہر یہ حال ہے۔ جیسے ہی ایئرپورٹ سے دروازے میں اندر گئے ہیں نا، جس طرح فضا تبدیل ہوئی ہے ویسے ہی کیفیات بھی سب کی کیا ہو گئی ہیں، تبدیل ہو گئی ہیں۔ وہ ساتھ کھڑا بندہ بھی یوں ہی ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں جانو واقف بھی ہے کوئی نہیں جاننے پہچانے والا بھی ہے یا کوئی نہیں کون ہے، نہ کوئی سامان اٹھانے والا نظر آتا ہے، نہ کوئی بات کرنے والا نظر آتا ہے۔ اور آپ ذرا کبھی کوئی لائن سے نکل جائے اور آپ کبھی اس کی جگہ پہ آگے آئیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو نفسی کا اگر کسی نے کوئی نظارہ دیکھنا ہے نا، نفسی قیامت میں کیسا ہوگا، تو وہ میں تو کہتا ہوں ایئرپورٹ کی بورڈنگ لائن میں دیکھ لے کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ یہی حساب ہے، کوئی بندہ ساتھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی مطلب کسی کا کوئی ہے ہی نہیں، میں نکل جاؤں میرا لگ جائے، باقی جو بھی ہے وہ رہ جائے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں، سیکھنے کی باتیں ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے والدین کا خیال بھی کریں، احساس بھی کریں، اور جن پر حج فرض ہے نا، صحت ہے تو ابھی کر لیں، ابھی آپ کو حج کرنے میں جو ہے وہ مزہ بھی آئے گا، اور بڑا ایک لطف بھی آئے گا، ایک ذوق ہے اس کا بھی، تھکن میں بھی ایک ذہن وہ ایک ذوق بنتا ہے بندے کا، یہ تو بات ہے۔ تھکن میں اور خوف میں فرق ہے۔ تھکن کے اندر بندے کو ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں کس کے نام پہ تھک رہا ہوں، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے مالک کے نام پر تھک رہا ہوں تو پھر اس کو ایک مزہ آتا ہے اس کو، اور یعنی بندہ گویا کہ ریفریش ہو جاتا ہے۔ چل رہا ہوں پاؤں دکھ رہے ہیں، بھئی کس کے نام پہ دکھ رہے ہیں، کس کے نام پہ چل رہا ہوں، اللہ کے نام پہ چل رہا ہوں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں، چل رہا ہوں۔ گرمی شریف کی بہار جو ہے وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ ہے جہاں پر ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی میں برداشت کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جی کال
میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، میں صادقآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے سلمان بھائی، آپ کو حج بہت بہت مبارک ہو۔ خلیل بھائی سے میری کلام کی یہ گزارش ہے، مجھے یہ کلام سنا دے۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، بہت شکریہ۔ عمر بھائی ہیں چینیوٹ سے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مرحبا، سبحان اللہ۔ اور فتح پور سے میسج ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ سلمان بھائی، اللہ برکت دے، حج مبارک کا میسج ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ اٹک سے میسج ہے آپ کا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور کلام سنا دیں ہمیں، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، اللہ اکبر۔ آگے ہے جی، میرے سر کے بال بہت وائٹ ہو گئے ہیں، عمر میری 15 سال ہے، اس کے بارے میں کچھ خلیل بھائی بتائیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ اور خلیل بھائی سے عرض ہے نعت سنائیں طٰہٰ دشان والے، ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ حمزہ والا سے میسج ہے، خلیل بھائی اپنا کوئی فیوریٹ کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور خالد بھائی سے سوال ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا سلمان بھائی کی جگہ پہ بیٹھنے کا؟ جی خالد بھائی بتا دیں۔ سارا پروگرام ہی اپنا ہے، جہاں بیٹھے اچھی ایکسپیرینس۔ کیا بات ہے، یہ ہوتی ہے بات، یہ محبت اور اپنائیت کی بات ہے، اور اللہ اس بات کو بنائے رکھے۔ اور ہماری اللہ کی رحمت سے ہم پروگرام جو دیکھتے ہیں اللہ کی کرم نوازی سے، تو یہ پروگرامز میں یہی ہمارا تقریباً مزاج یہ ہے کہ جو بھی ہے سب کیا ہے، ہمارا ہی ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی، نگران شورا کہتے ہیں کہ نوکر بن کر نہیں، مالک بن کر بندے کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے، اپنا سمجھ کے کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی، بہت ساری دعاؤں کے میسج ہیں، اپریسیشن کے میسج بھی ہیں، اللہ برکت دے آپ کو جی۔ کیا خلیل بھائی بھی حج کر کے آئے ہیں؟ جی خلیل بھائی، میں نے تو خلیل بھائی کو نہیں دیکھا۔ اچھا، وہاں یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں فلاں حج پر آیا کہ نہیں آیا، فلاں کہاں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، فلاں حج پر آیا کہ نہیں۔ اب میں ادھر ڈیٹا تو میرے پاس تو ہے نہیں بھی کون آیا کون نہیں آیا، کہاں ہے کہاں نہیں ہے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہاں تو بندے کو اپنا ہی رہائش یاد نہیں رہتی کہ میں کہاں پہ رکا ہوا ہوں، بعض اوقات نام ہوٹل کا نام بھی بعض اوقات یاد نہیں رہتا۔ اچھا، بعض بلڈنگوں کا تو جیسے گورنمنٹ کے حاجی ہوتے ہیں نا، ان کے تو بلڈنگ نمبر ہوتا ہے، جیسے بلڈنگ نمبر 215 ہے، بلڈنگ نمبر جو ہے وہ 319 ہے، 411 12 13 یہ ایک جگہ پر ہے، یوں اس طرح سے کر کے ہے۔ تو جو پرائیویٹ والے ہوتے ہیں ان کے تو ہوٹل کا نام ہوتا ہے، بعض بلڈنگوں پر تو نام بھی نہیں لکھا ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو چلیں بہرحال یہ سوال بھی ہو گیا ہے۔ خلیل بھائی کیا کہیں گے آپ؟ دعا سے نواز دیجیے، اللہ مرشد کریم کے ساتھ اللہ چار مدینہ کی سعادت نصیب فرمایا آپ کو، آمین جی، بہت شکریہ جی۔ گزارش ہے کہ کلام سنا دیں، اللہ برکت دے۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ کھانسی ختم نہیں ہو رہی، اس کا کوئی حل بتائیں، اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے جی۔ اقبال نگر سے شہزاد بھائی کا میسج ہے، بہت شکریہ جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ کال بھی شامل کرتے ہیں۔ میرے چوٹ لگ گئی تھی، یعنی کہ نا کٹس لگ گئے تھے، زخم ہو گئے تھے کافی زیادہ، جس کی وجہ سے نا مجھے بیڈ ریسٹ کرنا پڑا۔ میں جو ہے نا بیڈ ریسٹ کیا نا تو قیمہ بھی میں نے یوز کیا، گوشت بھی یوز کیا، اس کی وجہ سے نا مجھے یورک ایسڈ کی شکایت ہوگی کافی شدید، جس کی وجہ سے میرے جسم کا اوپر والے حصے کا ویٹ بھی کافی بڑھ گیا اور پٹھوں کی کمزوری ہوگی بہت زیادہ۔ تو اس کے لیے کوئی یورک ایسڈ کے لیے، پٹھوں کے لیے، اور اس کی وجہ سے نا ہارٹ کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے بعض ٹائم۔ اللہ آپ کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے۔ خلیل بھائی انشاءاللہ علاج بتائیں گے آپ کو۔ جن کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے وہ گوشت ذرا ڈر کے کھائیں جی، نہ کھائیں۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں بھی نہ کھائیں، جو خلیل بھائی کہہ رہے ہیں وہی بات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا نام اویس ہے اور موٹر سائیکل سے گرا تھا، دونوں ٹانگیں کام نہیں کرتی، اس کے لیے کچھ وظیفہ بتائیں۔ آگے ہے جی، میری بیٹی کو دل کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ بچوں کے دل میں سوراخ کا یہ بھی پرابلم کئی جگہ سے سننے کا یہ مل رہا ہے، خلیل بھائی اس حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں جی، کلام بھی سنتے ہیں اور پھر علاج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔
اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی، اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی، جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی، اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی، لجپالوں کے لجپال کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، لجپالوں کے لجپال کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، قسمت اس در پہ کھڑی جھوم رہی تھی، جب سامنے آنکھوں کے مدینے کی گلی تھی، اللہ غنی کیسی وہ گھڑی تھی، لے ڈوبتے اعمال مجھے میرے نیازی، لے ڈوبتے اعمال مجھے میرے نیازی، جا پہنچا مدینے میری تقدیر بھلی تھی، جا پہنچا مدینے میری تقدیر بھلی تھی، اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم، تاہادی شان والے عرشات جان والے تاہادی شان والے عرشات جان والے، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی درود گھلے، رب بھی درود گھلے، ویریا دے پیراں تلے چادرا بچھانے والے چادرا بچھانے والے بچھانے والے چادرا بچھانے والے چادرا بچھانے والے، دل دیا سے پوری ہوئے دور میری دوری ہوئے، دل دیا سے پوری ہوئے دور میری دوری ہوئے، حاضری ظہوری ہوئے، روزے تے بلانے والے روزے تے بلانے والے بلانے والے روزے تے بلانے والے روزے تے بلانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاجی امین صاحب ہیں سانگڑ سے، بہت شکریہ صاحب، اللہ برکت دے آپ کو بھی۔ اور ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، یہ کلام بھی جو ہے وہ سننا ہے، اس کی اور بھی فرمائش بھی ہے، میں نے میسیج بھی پڑھے اس پر بھی، خلیل بھائی اس کے بھی اگر ایک دو شعر اگر
بنا دیں آپ سنائیں گے تو ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. اللہ حاضری بار بار نصیب فرمائے. مدینہ طیبہ حاضری کے حوالے سے ہی ہمارے پاس ایک بڑا پیارا پیکج ہے حاضری مدینہ کے واقعات. آئیے آپ کو سنائے دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ حاضری کے واقعات ہمارا سیگمنٹ ہے. مدینہ پاک حاضر ہونے والوں کے واقعات بیان ہوں، زائرین مدینہ کے بیان ہوں، عاشقان رسول کے مدینہ پاک حاضری کے واقعات بیان ہوں، اور ان میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مدینہ پاک میں حاضر رہنے کا ادب، عشق، سوز، گداز، ذوق، اس سے کمال کے ان کے واقعات ایسے زبردست عاشق رسول تھے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں اور زبردست عاشق رسول تھے. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے. ایسا ادب کیا مدینے کا کہ ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے. اور ایسا ان پر کرم تھا، ایسا ان پر کرم تھا. حضرت سیدنا مثنی بن سعید کا بیان ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے کوئی رات ایسی نہیں گزری میں نے جس میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مدینے سے ایسا ادب اور پیار تھا. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندے دیکھے جو آپ کو بطور ہدیہ یعنی گفٹ پیش کیے گئے تھے. اس قدر اعلیٰ گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. چنانچہ میں نے عرض کی یہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں؟ فرمایا میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. میں نے عرض کی ایک گھوڑا اپنے سواری کے لیے بھی رکھ لیجئے. فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. یعنی آپ کا روضہ انور یہاں ہے تو میں کیا سواری پر سوار ہو جاؤں یہاں پہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسا ان کا ادب کا انداز تھا مدینہ پاک سے. اور جو ہے وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے پیار کا عالم یہ تھا، مدینہ پاک سے محبت کا عالم یہ تھا کہ امام مالک کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے. یہ سن کر آپ نے فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے. مدینہ پاک کی توہین آپ کو گوارا نہ تھی. حضرت امام مالک سے کسی نے آپ کے استاد محترم سیدنا ایوب سختیانی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا جن حضرات سے حدیث سے مبارکہ روایت کرتا ہوں ان سب میں افضل ہے. میں نے 2 مرتبہ سفر حج میں دیکھا کہ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انور ہوتا تو وہ اتنا روتے کہ مجھے ان پر رحم آنے لگ جاتا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایسے بزرگوں سے محبت کا تعلق تھا جو مدینے والے سے ایسا پیار کرتے تھے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ منورہ میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی. اس کے لیے ہمیشہ حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے اور البتہ حالت مرض میں پھر آپ مجبور تھے. پھر اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے مسجد نبوی میں خلیفہ ابو جعفر نے آواز کسی سے بات کرتے ہوئے بلند کی تو آپ نے فرمایا خلیفہ سے اس مسجد میں آواز بلند مت کرو. اللہ پاک نے بارگاہ رسالت میں آوازیں دھیمی رکھنے والوں کی مدح تعریف فرمائی ہے. پھر آپ نے سورہ حجرات کی 3 آیت مبارکہ تلاوت کی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. کہ بے شک جو
اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو جب آوازیں بلند کرنے والوں کی ان الفاظ میں مذمت فرمائی، پھر آپ نے مذمت والی آیت بیان کی کہ جو آوازیں بلند کرتے ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل۔ پھر آپ نے فرمایا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت یقیناً آج بھی اسی طرح ہے جس طرح حیات ظاہری میں تھی۔ امام مالک کی اس گفتگو سے خلیفہ ابو جعفر خاموش ہو گیا۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان بزرگوں کے واقعات سے پتہ چلتا ہے مدینہ پاک حاضروں، ادب، ذوق اور عقیدت، تعظیم یہ دل میں لے کر چلیں۔ اللہ پاک ہمیں باادب باذوق حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور روضہ ہوئے جو حاضر تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، انداز خمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا انشاءاللہ۔ جائے تو بندہ یوں ہی جائے، ورنہ وہ جو انداز یہ بھی بتائے جا رہے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، رنگ برنگی باتیں، اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ بہرحال خلیل بھائی کچھ علاج بھی پوچھے گئے ہیں وہ بھی بتائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یورک ایسڈ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں ایک قہوہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ بنا کے استعمال کر لیجئے، یورک ایسڈ کے لیے بھی انشاءاللہ مفید ہے، کولیسٹرول کے حوالے سے بھی مفید ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ دل کی دھڑکن بھی جیسے تیز ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا۔ ایک تو اس میں پانی زیادہ پینا ہوتا ہے یورک ایسڈ جب ہو، اور غذائی احتیاطوں کے ساتھ یہ آپ کر لیجئے، سونف، سفید زیرہ 1 چمچ، اور گلاب کے پھول اگر تازے ہوں تو 2 عدد، ورنہ جو ہے وہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 5 گرام کے آس پاس وہ بھی ڈال لیجئے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، اور اس میں چھوٹی الائچی آپ 5 عدد ڈال لیجئے، تو 4 چیزیں، چاروں چیزوں کو سفید زیرہ اور سونف 1 چمچ، 5 چھوٹی الائچی اور گلاب کے پھول تقریباً جو ہے وہ آپ مٹھی بھر لے لیں، یہ کہہ لیں، تو خشک اگر ہیں، اگر تازے ہیں تو پھر آپ 2 پھول اس کو ڈال کر 2 گلاس پانی کے اندر اس کو پکا لیں، جب پک کے 1 گلاس رہ جائے تو اس کو پی لیا جائے۔ تو یہ 2 ٹائم کرنا ہے، صبح بھی شام بھی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے یورک ایسڈ کے حوالے سے بہت زیادہ۔ یہ تو کڑوا بھی ہوگا خلیل بھائی، پینا بھی کام ہوگا نا ایک؟ نہیں، سونف سے اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے گا، اچھا، گلاب کے پھول سے ذائقہ اچھا ہو جائے گا، چھوٹی الائچی ہے، اچھا ذائقہ ہو جائے گا۔ اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا شہد ملا سکتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات۔ جی، سر کے بال وائٹ ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے تھا، تو اس کے 15 سال آپ نے عمر بتائی، تو اس میں غذاؤں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اپنے کھانے پینے کے انداز کو بھی درست کیجئے۔ اور اس میں آملے کا مربع بہت مفید ہوتا ہے، آملے کا مربع آپ 1 پیس صبح شام کھا لیں خالی پیٹ، اور شام میں چاندی کا ورق جیسے ملتے ہیں وہ لے لیں، اصلی حاصل کر لیں، تو اس پہ رکھیں یہ آملے کا مربع اور اس کو کھا لیں 2 ٹائم۔ غریب بندے کو مطلب کیا مسکین بندے کو پتہ چلے گا بھی اصلی چاندی کا ورق ہے یا نکلی چاندی کا ورق ہے، اس کا بھی کچھ بتا ہی دیں۔ سونے کے ورق بھی سونے ملتے ہیں، جی ملتے ہی ہوں گے، ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ ویسے یہ میں نے ایک بات دیکھی ہے، اب بھی کچھ مٹھائیوں پر چاندی کا ورق الگ سے ایک طے، بالخصوص جو کاجو برفی ہوتی ہے، ہند کی کاجو برفی کھائی آپ سب، اللہ اکبر، اس کا بھی اپنا ہی، مکہ شریف میں کھائی تھی، اپنا ہی مزہ تھا۔ وہ بلڈنگ والوں کا ڈبہ ہی لے آیا بھائی، وہ چھوٹا سا ڈبہ تھا، وہ بڑا پیارا سا، تو بہرحال وہ انہوں نے بانٹی سب میں، تو پھر بعد میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ ڈبہ سلمان بھائی ساتھ جو ہے نا وہ لے جائیں۔ تو بہرحال میں تو ویسے ہی کیا شوگر کھانی ہے، بہرحال تھوڑا سا میں نے کھایا ہی ہے، تھوڑا ہی کھایا، اس کو ایسی بات ہے، مٹھائی اب کتنی کھا سکتے ہیں، کلو مٹھائی تو نہیں کھا سکتے، اللہ معاف کرے، بہرحال کلو مٹھائی کھانے والی خلقت بھی گزری ہے۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ کے تو آپ کی شادی پر غالباً آپ کے والد صاحب نے حلوائی سر، وہ اللہ جنت نصیب کریں گے ابا جی کو، وہ حلوائی کیا کیا تھا، اس کو مطلب بک کر لیا تھا اس کو وہاں پر، تو وہ ان کے وہیں پر آ کے وہ مٹھائیاں وغیرہ جو ہے وہ پکاتے رہے اور کھاتے رہے۔ جی ہاں جی، یوں بھی ہوتا ہے سلسلہ کار۔ تو بہرحال اس طرح کے لوگ بھی ہیں، اللہ رحمت فرمائے۔ تو وہ اس کے اوپر میں نے دیکھا چاندی کا ورق جو تھا، چاندی کے ورق سے بات نکلی کہاں سے کہاں چلی گئی، اللہ خیر فرمائے۔ اصلی نکلی کی کیا پہچان ہوگی؟ اصلی نکلی سارے ہی ملتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے، اصلی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کو، جیسے آپ نے ورق لیا اور اس کو آپ نے یہ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان اس کو
آپ تھوڑا سا اس کو مسلیں تو اگر وہ اصلی ہوگا تو وہ جو ہے نا حل ہو جائے گا، جیسے نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو، بالکل ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ نقلی ہوا تو وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، جیسے کاغذ کی طرح رہے گا. یعنی پلاسٹک کو یوں کریں گے تو وہ چھوٹا سا بن کے رہ جائے گا، تو اگر وہ نقلی ہوگا تو وہ پھر ایسے وہ ختم ہو جائے گا. لپیٹ، نقلی ہوگا تو پھر رہ جائے گا، ہاں، اور اصلی ہوگا تو پھر وہ بالکل وہ جیسے لگے انگلیوں میں جذب ہو گیا، وہ غائب ہو جائے گا. تو یہ اس کی پہچان ہے. بہرحال یہ مفید رہے گا. آملے کا مربع آپ لیتے رہیں. مزید بھی علاج ہوتے ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے، مختصر سے عرض کر رہا ہوں. دل میں سوراخ کے حوالے سے سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا، تو جن کے دل میں سوراخ ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ 75 مرتبہ 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر 3 بار درود پاک یہ پڑھ کر جو ہے جن کے دل میں سوراخ ہے تو ان بچوں پر دم کیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل مستقل دم کیا جائے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. یہ یورک ایسڈ والوں نے کہا تھا کہ پٹھے بھی کمزور ہیں تو اس کے لیے انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں. صبح شام 2 3 انجیر استعمال کر رہے ہیں. تو بیٹی کو دل کا مسئلہ یہ بھی فرمایا تھا اللہ پاک ہمارے سارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. تو اگر یہ دل میں سوراخ کا کوئی مسئلہ ہے خدا نخواستہ تو پھر یہ عمل کر لیں، ورنہ باقاعدہ پھر اس کا علاج کیا جائے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اللہ برکت دے. چلیں جی، پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. ارسلان بھائی ہیں نیوزی لینڈ سے، وزیر آباد کے اسٹائم بھائی ہیں، بڑے پیارے اسٹائم بھائی ہیں. اعتکاف میں یعنی ان کے ساتھ ایک بڑی یادیں ہیں ارسلان بھائی کے ساتھ. پھر یہ ماشاءاللہ جامع المدینہ میں آئے، مدنی بن گئے ماشاءاللہ، اور ابھی دین کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ نیوزی لینڈ میں ہیں. اللہ آپ کو برکت اور سلامتی عطا فرمائے. آپ کے ساتھ بھی کوئی انوکھا واقعہ پیش آیا ہو تو واقعات تو سناتے جائیں تو وہ چلتے ہی جائیں گے. بہرحال ابھی پروگرام گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ اجازت دینے کا وقت ہے، تو سید ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام ہم کریں گے. تو اس میں انشاءاللہ سید ابراہیم شاہ صاحب کے واقعات اور ان کی یادیں اور سیکھنے کی باتیں. واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف نتیجہ نکال کر ایک بات اور ایک پیغام سمجھانا اور بتانا ہے. جیسے آج ہم نے ایک بات رہی اور اس میں یہ تھا کہ اپنے ماں باپ کو، بزرگ ماں باپ ہیں، اگر آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں تو آپ ان کی خدمت کے لیے خود جا سکتے ہیں تو خود ساتھ جائیں. اور ایک بڑا زبردست لاجواب پیارا اور اچھا مشورہ ہے بزرگوں کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے، مدینہ مشورہ ہے. یہ ہم اسی پروگرام میں آپ کو پیش کریں گے. تب تک تھوڑا انتظار فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، کے سب جان ساروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، ساروں کو سلام، کہتا ہے عطار ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. نیا دن ہے، صبح پھر آئی ہے، دیکھو
لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ